لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا سدے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا. محترم اساتذہ اکرام اور میرے محمد تر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع کو میں طفل مکتب اپنے ناتواں کندھوں پر لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بنا پر کم عمر و کم علمی کے اس بحر عمیق موضوع میں غوطہ زن ہو کر چند موتی آپ کے دامن میں ڈالنے کی کوشش کروں گا. سامعین محترم، کائنات میں جتنے بھی انسان آئے، خواہ وہ انبیاء کی صورت میں ہو یا رسولوں کی صورت میں ہو، ان کا تذکرہ ان کی آمد کے بعد ہوتا ہے اور ان کا تذکرہ ان کی وفات کے بعد ختم ہو جاتا ہے. مگر ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کے تذکروں کی ابتدا عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے اور انتہا جنت ہوتی ہے، اور کائنات میں سب کی آمد کا انتظار فقط ان کے درانے کو ہوتا ہے. مگر ایک ہی ایسی ہستی ہے جن کی آمد کے منتظر صرف عبد المطلب نہ تھے، جن کی آمد کے منتظر صرف حضرت آمنہ نہ تھی، بلکہ ان کی آمد کا منتظر پورا زمانہ تھا. وہ ایک ہی ہستی ہے جو سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سامعین ذی وقار، جب میں تاریخ کے دریچوں میں جھانکتا ہوں تو مجھے 6ویں صدی عیسوی جاہلیت کے عروج اور غربہ کی صدی نظر آتی ہے. کفر و شرک اور جور و جفا کے عالمگیر تسلط کی صدی معلوم ہوتی ہے، جس میں دنیا کے تمام مذاہب کفرانہ عقائد اور باطلانہ نظریات میں مبتلا ہو چکے تھے. ہندو 33 کروڑ بتوں کی عبادت کرتے تھے. عربوں کی حالت یہ تھی کہ کعبہ میں 365 بت رکھے ہوئے تھے. وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. عورت کی کوئی عزت نہ تھی. وہ شراب اور جوئے کے رسیا تھے. غرض یہ کہ پورا عالم انسانی نزاع کے عالم میں تھا. اللہ تعالیٰ کو سستی ہوئی انسانیت پر ترس آ گیا. اس نے ایک عظیم نجات نہیں دیکھی، آمد کا فیصلہ فرما لیا. اسی زمانے میں ابرہہ وبا کیا پیش آیا. جب اس واقعے کی 4 دنگے عالم میں شہرت ہوئی تو ہر مہجبی پر یہ تذکرہ ہونے لگا کہ کعبہ کا پاسماں آنے والا ہے. جی ہاں جناب، میں اس کی آمد کو زبان حال سے یوں کہوں گا جیسے بہار سے پہلے خزاں نسیدہ درختوں کی سبز کومپلیں بہار کی آمد کی خبر دیتی ہیں. جیسے رات کے بعد صبح طلوع ہونے لگتی ہے تو افق پر شفق کی سرخی پھیل جاتی ہے، یا جیسے بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، تو ویسے ہی شاہ حلم و شاہ امن کی آمد سے قبل چشمے فلک پر ایسے واقعے رونما ہو رہے تھے کہ عقل والے جان گئے کہ ظلم کی خزاں کا دور ختم ہونے والا ہے. جہالت کی طویل شب رخصت ہونے والی ہے. وہ بہار جاویدہ آنے والی ہے جس کا تذکرہ عالم ارواح سے ہو چکا تھا، جس کی آمد کی نبی آدم کا عیسیٰ دیتے چلے آئے. بانی کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جن کی آمد کا ترنم اس طرح سے تھا: ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آمد کی بشارت اس طرح سے دے رہے تھے: ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. سامعین محترم، میں اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رحمت کی وہ بارش برسنے والی تھی جس کی آمد کا انتظار یہود و نصارہ کو تھا. اس باران رحمت کی آمد کا انتظار ان یتیموں کو تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا. اس کی آمد کا انتظار ان بیواؤں کو تھا اس کی آمد کا انتظار ان
جنہیں بنیادی انسانی حقوق کا بھی حقدار نہ سمجھا جاتا تھا، اس کی آمد کا انتظار ان مظلوموں کو تھا جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا، اس بہار جامدہ کی آمد کا انتظار ان بچیوں کو تھا جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہاں انتظار ہی انتظار تھا، جنوں کو انتظار، فرشتوں کو انتظار، انسانوں کو انتظار، ستم رسیدہ بچیوں کو انتظار، مظلوموں اور یتیموں کو انتظار، اور یہ ایک انتظار تھا، یہ انتظار تھا ایک مسلح کا، ایک نجات دہندے کا، اور نہ جانے نامعلوم کتنے ہی لوگ یہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ 570 عیسوی 23 اپریل کو ماہ ربیع الاول پیر کے دن آمنہ کے گھر وہ شخصیت آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا، وہ بشر آ گیا جو وضع عظمت بشر تھا، وہ انسان آ گیا جس پر انسانیت کی معراج ختم ہو جاتی ہے، وہ انسان آ گیا جو وضع عظمت بشر تھا، وہ نبی آ گیا جو اولین و آخرین کا سردار تھا، وہ آقا آ گیا جس کی غلامی پر ہزاروں آقا قربان کیے جا سکتے ہیں، وہ مسیحا آ گیا جو ظاہری اور باطنی تمام برائی کا نجات دہندہ تھا۔ ہاں دعائے خلیل آ گیا، نبی مسیح آ گیا، بشارت انبیاء آ گیا۔ آئیں ہم بھی اس آقا کی غلامی کو قبول کر لیں تاکہ مختلف غلامیوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔